بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے جو ویڈیو پیش کرنی ہے، جو ویڈیو لے کے آئے ہیں، یہ خاص طور پر ان نمازی حضرات کے لیے ہے جو مسجد کے اندر جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے، ان کی احتیاط کریں گے، تو انشاءاللہ جو مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں تو ان کا جو ہے نا وہ فائدہ اس کے اندر اضافہ ہوگا اور پریشانی جو ہے نا وہ نہیں ہوگی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ جب ہم مسجد کے اندر جاتے ہیں تو کوشش یہ ہو کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں۔ ٹیک لگانے کا ایک تو بے ادبی میں آتا ہے، اور دوسرا کہ جب ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں تو انسان ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اونگ آ جائے۔ جب اونگ آتی ہے ٹیک لگائیں تو فوراً وضو ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس کا اہتمام کیا جائے، اس سے بچا جائے۔ اور دوسری گزارش یہ کرنی ہے کہ اگر ہم جب نماز ادا کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد جب سنتے ہیں، نوافل ہے، اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو اب ایک بندہ اگلی صف میں کھڑا ہے اور ایک پچھلی صف میں کھڑا ہے، تو کوشش یہ ہو کہ وہ بالکل اس کی سیدھ میں نہ ہو، کیونکہ جب سیدھ میں ہوگا تو اب اگلا بندہ جو ہے نا جب اس نے نماز ادا کر لی ہے تو اب اگر وہ جانا چاہتا ہے تو پیچھے بالکل اس کے کھڑا ہے، تو اس کا نکلنا وہاں سے مشکل ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب جب اگلا بندہ سجدہ کرے گا، پچھلا بالکل اس کے بالکل پیچھے ہے، جب وہ سجدہ کرے گا تو وہ جو ہے وہ اس کے بالکل قدموں کے ساتھ یا اس کے پاؤں کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹچ ہوگا، تو اس سے بھی نماز کے اندر خوشی اور خضوع کے اندر جو ہے نا وہ خلل آتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی اہتمام کیا جائے، یعنی جب فرض نماز ہوگی ہے، اس کے بعد جب دوسری صفیں بنائی جائیں تو اس میں یہ ہے کہ اگلا بندہ جہاں کھڑا ہے تو یہ اس کے تھوڑا سا بائیں طرف کھڑا ہو جائے، تو اب اگلے بندے نے جب نماز پڑھ لی ہے تو اگلی صف میں وہ آسانی سے نکل سکتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ اس کے دائیں طرف اگر کھڑا ہو جائے تب بھی آگے والے بندے کو نکلنا جو ہے نا وہ اس کے لیے آسان ہے، ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ سجدہ کرے گا یہ والا بندہ، تو وہ آگے والے بندے کے لحاظ سے جو ہے نا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ایک بات اور میں ایڈ کرتا چلوں، اور وہ گزارش یہ ہے کہ کچھ ہمارے دوست ہیں، کچھ بھائی ہیں جو فرض نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پچھلی صفوں کے اندر جا کر جو ہے نا وہ نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، تو آگے جو نماز پڑھنے والے ہیں جب ان کی نماز ختم ہو جاتی ہے تو اب جب انہیں نکلنا ہوتا ہے، مسجد سے آنا ہوتا ہے، تو وہ پیچھے جو ہے نا وہ اب نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کا وہاں سے نکلنا اور وہاں سے گزرنا جو ہے نا مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو کچھ دوست نماز سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی پچھلی صف کے اندر نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اب جس نے نماز پڑھ لی ہے، اب یہ بندہ جو ہے نا اس نے ساری نماز آگے پڑھنی ہے، تو اب اس کے لیے بھی یہ پرابلم ہوگی کہ جب وہ نماز پڑھ کے آئیں گے تو یہ پھر پیچھے جو ہے نا جو کھڑا ہے اس کے لیے بھی پھر یہ پرابلم بنے گی۔ تو اس لیے یہ چند اگر احتیاط کر لیں گے نمازی حضرات تو جو ہے نا وہ پریشانی کم ہوگی، اور جو ہے نا وہ ثواب کے اندر اضافہ ہوگا، ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہوگی۔ کیسے ویسے بھی ہماری وجہ سے اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی کو یا کسی بھی بندے کو جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے تو وہ ناگواری ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ کہ وہ ثواب کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو مستورات گھروں میں سن رہی ہیں تو وہ بھی یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کے گھر سے کوئی آپ کا جو بیٹا ہے، آپ کا خاوند ہے یا والد ہے، وہ جاتا ہے تو اسے بھی یہ نماز کی جو ہے نا وہ احتیاطوں کے حوالے سے جو ہے نا ان سے یہ بات شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔